بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، میں آپ کے سامنے آج جو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کسی نبی کا بھی نہیں ہے، یہ واقعہ ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام کی عبادت کے قصے نہیں بتائے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اور جو دوسرے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں نا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح کا ایک نوجوان ہے جس کا قصہ اللہ نے سورہ بروج میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ سورت آخری پارے کی سورت ہے، اور اس میں اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ ہے۔ سننا اللہ کے بندے اللہ کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں، ہم سے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ ایک بادشاہ تھا، یہ بڑا ظالم تھا، اور یہ اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو اکثر مروا دیا کرتا تھا، اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ یہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دو جس کو کہ میں جادو سکھاؤں، اور جادو سکھا کے اس کو میں اپنی جگہ کھڑا کروں تاکہ یہ لڑکا تیرے کام آئے اور لوگوں کے اوپر تیرا زور چل سکے۔ تو بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا دیا۔ یہ لڑکا جب اس جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا تو راستے میں اس کو ایک اللہ کا نیک بندہ ملتا تھا۔ وہ اس کو کہتا تھا میری بات سن۔ پہلے تو یہ لڑکا اس کی بات نہیں سنتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک دن لڑکے نے اس کی طرف چلا گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اس نوجوان لڑکے کو توحید کی تعلیم دینی شروع کی، اللہ کی تعریف کرنی شروع کی۔ اس کو بتایا کہ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے یہ دراصل وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی بات، انسان کا دل اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کو بسایا جائے۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، فطرتاً دل اگر قبول کرتا ہے کسی بات کو تو وہ اللہ کی بات کو قبول کرتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکا اس نے اللہ کی بات لینی شروع کر دی۔ اب یہ جادوگر کے پاس جاتا تھا کم، جادوگر اس سے پوچھتا تھا تو کیوں دیر سے آیا، یہ کوئی بہانہ بناتا تھا۔ جادوگر اس کو بہت مارتا تھا اس لڑکے کو، لیکن اس لڑکے نے بتایا نہیں، یہاں تک کہ اس لڑکے نے پوری تعلیم لے لی اس نیک بندے سے۔ ایک دن یہ لڑکا جا رہا تھا تو راستے میں جب اس نے جادوگر کو دیکھا، اپنے استاد کو، تو دیکھا کہ ایک اژدہا جادوگر پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے اللہ کا نام لے کے پتھر مارا اس اژدہے کو، وہ پتھر لگتے ہی اژدہا مر گیا۔ اب جادوگر گھبرا گیا، اس سے پوچھا یہ جادو تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا میں نے تو اس طرح سیکھا ہے ایک اللہ کے نیک بندے سے۔ اسی طرح ایک دن یہ جادوگر کی طرف جا رہا تھا، ایک نابینا انسان ملا، میری مدد کر، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا بسم اللہ، اور یوں کر کے ہاتھ پھیرا اس کی آنکھ کے اوپر، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ بات اب مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے جادوگر کو بلایا، اس لڑکے کو بلایا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اس کو لڑکے کو منع کیا تھا، دیکھ میرا ذکر نہ کرنا۔ بادشاہ کو اس اللہ کے نیک بندے کا پتہ چل گیا۔ اندھے کی جیسی آنکھیں آئیں، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں کیوں اس بادشاہ کو رب مانوں جبکہ مجھے آنکھیں دیں تو اس رب نے دی۔ ہاں، اس ظالم بادشاہ نے اس نیک آدمی کو بھی مروا دیا اور یہ اس اندھے کو بھی مروا دیا جس کی آنکھیں آئیں۔ اب نوجوان لڑکے کو بولا مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر۔ اس نے کہا میں سب کچھ کر دوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے اپنی فوج کے چند بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا اور کہا اس لڑکے کو لے کے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے کر جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینکو اس کو۔
یہ لوگ اس کو پکڑ کے اوپر لے کر گئے. جب اس کو اوپر لے کر گئے تو وہاں لے جا کر جب اس لڑکے کو نیچے پھینکنے لگے, اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ میرے ساتھ وہ معاملہ کر جو تجھے پسند ہو, مجھے بچا تو ایسے بچا جیسے تجھے پسند ہو. ایک زوردار ہوا آئی, ساری فوج کے لوگوں کو اڑا کر پہاڑ سے نیچے پھینک دیا, سب مر گئے. اب یہ لڑکا نیچے آ کے سیدھا بادشاہ کے پاس آ گیا اور بادشاہ کو آ کر کہتا ہے میں بچ گیا, میرے رب نے ان کو ختم کر دیا. اب بادشاہ نے دوبارہ سے کچھ فوج کے لوگوں کو بلایا, ان کو بولا کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر میں لے کے جاؤ اور سمندر میں لے جا کے ڈبو دو. یہ بڑے بڑے ہتھیاروں سے لدے ہوئے فوجی اس نوجوان بچے کو لے کر گئے اور کشتی میں لے جا کر اس کو سمندر کے بیچ میں لے جا کر جب اس کو پھینکنے لگے, اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ مجھے ایسے بچا جیسے تو چاہتا ہے. ایک ہوا آئی, کشتی میں سے ان پورے فوجیوں کو اڑا کے سمندر میں اتنی بری طریقے سے مارا کہ گرتے ہی سب ہلاک ہو گئے. اس نے کشتی کو حکم دیا مجھے ساحل کی طرف لے کے چل, کشتی ساحل پہ لے آئی. یہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور کہا میں پھر بچ گیا. اب بادشاہ ڈر گیا. جب بادشاہ ڈر گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے, اب اصل بات ہے جو میں بھائیوں اور بہنوں کو سکھانا اور بتانا چاہتا ہوں, تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں. تو اس نے کہا سن, تو مجھے نہیں مار سکتا, ہاں میں اگر مر سکتا ہوں تو اپنے تیر سے مر سکتا ہوں. یہ میرا تیر پکڑ, اس کو کمان میں لگا, میرے یہاں پر رکھ اور بول بسم اللہ رب الغلام, میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے. اب مروں گا, لیکن میری شرط ہے سارے شہر کے سامنے تجھے مجھے مارنا پڑے گا. بادشاہ نے کہا میں ایسا ہی کرتا ہوں. سارے شہر کو بلایا, بادشاہ نے خود کمان میں تیر لگایا, لڑکے نے بولا پڑھ, اس نے کہا بسم اللہ رب الغلام, ایسے کر کے جو تیر مارا وہ تیر جا کے سیدھا اس نوجوان کے کن پٹی پہ لگا اور اس نوجوان کی وہیں پر شہادت ہو گئی. لیکن یہ منظر جب لوگوں نے دیکھا اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, سب مسلمان ہو گئے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسا راسخ کیا. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے, اس میں آگ بھری جائے اور اس آگ کو بھر کے ان تمام لوگوں کو اس آگ میں ڈالا جائے جو مجھے رب نہیں مانتے. یہ اس کونے کے اوپر بیٹھ گیا اور حکم دیا ان کو پھینکتے جاؤ. لوگ آتے تھے, یہ پوچھتا تھا میں رب ہوں کہ نہیں, وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. بادشاہ کہتا تھا پھینک دو ان کو. اللہ رب العزت نے بڑے ہی پیار سے اصحاب الاخدود کا ذکر قرآن میں فرمایا. اس نوجوان کی یہ تفسیر آپ ابن کثیر کھولیں تو ابن کثیر میں آپ کو کہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو اس نوجوان کی یہ ساری کی ساری کہانی ملے گی. جیسے اقبال نے کیا کہا, خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے دوستو اللہ کو ایسا راضی کر جاؤ, یہ تھوڑی سی دن کی زندگی ہے, پھر ہمیشہ کے مزے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فلسطین جب مسلمانوں کے ہاتھ آیا, اس قبر کو پہ کی طرف پانی آنا شروع ہو گیا تو لوگوں نے اس قبر کو کھودا جس میں یہ نوجوان دفن تھا کئی ہزار سال پہلے. وہ ایک بکسا تھا جس میں یہ دفن تھا, اس بکسے کو کھولا گیا, وہ نوجوان ویسے ہی لیٹا ہوا تھا, اس کا جسم ویسے ہی گرم تھا اور اس کی کن پٹی میں ویسے ہی تیر لگا ہوا تھا. اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتے ہیں کہ شہید کے جسم کو نہیں کھانا, شہید کا جسم زمین نہیں کھاتی, قرآن کا حافظ اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتی, بشرطے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اللہ کے نیک بندے صالحین کئی ایسے ہیں کہ اللہ زمین کے اوپر
ان کے جسموں کو حرام کر دیتا ہے. زمین میں جانے کے بعد وہ اسی طرح زمین میں رہتے ہیں, زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. شریف بھائی سجاوت سے لکھتے ہیں میری آمدنی بہت محدود ہے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, کوئی وظیفہ بتائیے. یا رزاق, اے روزی پہنچانے والے, ظہر کی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھیں, یا لطیف 133 دفعہ پڑھیں. یہ دونوں ہی بہت مجرب ہیں. میں یا لطیف پڑھا کرتا تھا, 133 دفعہ میں نے پڑھا میوزک چھوڑنے کے بعد. جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے اس کا بہت اہتمام کیا. ملازمت میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. یا رافع, اے بلند کرنے والے, اس کو عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیے. کوہاٹ سے خالد بھائی لکھتے ہیں کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائیں کہ جس سے دعائیں قبول ہوں. یہ میں آپ کو ایسی دعا بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کو بنا دیا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. ہم اپنے گناہوں کی توبہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سلیمان بھائی کراچی سے پوچھ رہے ہیں. اس دعا کو نماز کے بعد پڑھا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور آخر میں دن بھر کے کام و فراغت کے بعد جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں. آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. ساجد بھائی سکر سے لکھ رہے ہیں ساجد بھائی ایسی بات تم کو بتاتا ہوں, یقین کرو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو بھی انس بن مالک اس کی روایت فرماتے ہیں, جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر اپنے دائیں طرف منہ ایسے کر کے سو جائے, اللہ کے نبی ایسے سویا کرتے تھے مسنون طریقے سے, پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اپنے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا. ترمذی کی روایت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. آج 25 رمضان المبارک ہے اور یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس طرز کے 5 پروگرامز اور کرنے ہیں, کم سے کم 4 کرنے ہیں اگر زندگی رہے گا, صحت رہی تو. بس ابھی بالکل اختتام ہے. اس سارے مہینے آپ لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, نیکی کے سیگمنٹ میں امداد کے طور پر ہو یا اور کوئی بھی سیگمنٹ ہو, اپنے اپنے طور پر آپ نے ساتھ دیا ہے. آخر میں بھی بس اب یہی گزارش ہے. تو ہمارے ساتھ 2 ہمارے مہمان موجود ہیں. ایک مہمان سے متعلق ذرا ہم آپ کو پیکج دکھاتے ہیں, پھر دوسرے مہمان کا تعارف کرائیں گے اور پھر ان سے گفتگو کریں گے. تو یہ ہم نے کچھ مناظر آپ کو دکھائے ہماری ایک فیملی کے. نصرت بیگم صاحبہ ہیں اور یہ ان کے شوہر یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں.
یہ صرف کچھ مناظر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک ذرا اندازہ ہو جائے جن حالات میں جس کیفیت سے یہ ہر وقت ہر لمحہ گزر رہے ہوتے ہیں. 3 بچے ہیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے تینوں معذور ہیں, اب کسی نہ کسی بیماری میں کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں. اور یہ ان کے شوہر ہیں نصرت بیگم صاحبہ کے, ان کی بھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ 3 بچے ہیں معذور تینوں, اور یہ وہ ہیں شوہر ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. میں ان سب سے بات کروں گا, میں اپنے دوسرے مہمان کا بھی تعارف کرا دوں تاکہ پھر لوگ بس امداد شروع کر دیں, پھر ہم بات چیت کرتے ہیں. بالکل ان لوگوں سے بڑی اچھی بات چیت بھی کریں گے. خیریت سے ہو سب, ٹھیک ٹھاک ہو, ماشاءاللہ, زبردست, ٹھیک. اور یہ ہمارے ساتھ محفوظ بھائی ہیں. ہم یہ بھی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ کرب کی زندگی گزار رہے ہوں جن کو ظاہری طور پہ کوئی بڑا مرض لاحق ہو, وہ لوگ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ امداد کے مستحق ہوتے ہیں جو کہ ظاہری اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, صحیح چل پھر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور زندگی میں کوئی ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ان کی ایک زندگی ایک عذاب بن چکی ہوتی ہے. یہ محفوظ صاحب ہیں, یہ کارپینٹر کا کام کرتے تھے, اپنی محنت مزدوری خود کرتے تھے. اور پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا محفوظ بھائی, ذرا مائک پہ بتائیے گا, خود ہی بتائیے گا اپنی کہانی مختصر. کام کرتے ہوئے میں گر گیا تھا. گر گئے تھے کام گر گیا جی, مائک قریب کیجیے. یہ ٹانگ کے ٹیشو پھٹ کے میرے ایک ٹانگ کے, اور یہ اس کا کہنا کمر کے بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کمر کی. اب زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتا ہوں, میں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں. 1 سال ہو گیا کام نہیں کر رہا ہوں میں, اور لگے ہوئے 3 سال ہو گئے. میرے پاس اتنے اہمیت نہیں کہ میں اپنا علاج کرواؤں. اور کمر کے آپریشن کا بتایا, اور ڈاکٹر نے یہ رپورٹیں میرے ساتھ ہیں, ساری رپورٹس وغیرہ جی, جنا اسپتال کی رپورٹیں. ابھی اس کی وجہ سے آپس میں ناراضگی ہو رہی ہے میاں بیوی کی بھی, ہم دونوں کی, اور گھر والے بھی ابھی میرے سے جو ہے نا نفرت کرنی شروع کر دی. یار انسان آپس کی ناراضگی تو نہیں ہونی چاہیے, تو جنید بھائی یہ تو کام ہم صحیح کروائیں آپس کی ناراضگی تو, کیونکہ ایسے مشکل وقت میں تو آپ لوگوں کو, اور بے روزگاری اپنے بے روزگاری ہے نا, اس کا بھی قصور نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے نا کہ میرے ہی سر کے اوپر ہے نا, یہ اس وجہ سے کہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, کام ہم نہیں کر رہا ہوں بالکل. ابھی آپ کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں یہ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ آپ ایسے کر, میرا یہ علاج کروا دیں. مائک ذرا سا نا یہ اس طرح کر لیجیے گا جی, تاکہ آپ کی آواز آئے جی. میرا علاج کروا دیں, اور اس کے ایسا کچھ کاروبار لگا کے دے دیں جو میں اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا رہوں. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ آپ کے علاج وغیرہ پہ کتنا خرچ ہوگا؟ یہ میرے 2.5-3 لاکھ کے قریب خرچہ ہے. کمر کے آپریشن, اس میں راڈ ڈلے گا, میرے خیال پلیٹ ڈلے گی کوئی کمر کی, ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کمر کی. ٹھیک ہے, ایسے چلتے پھرتے ہوئے نظر آتا ہوں, دیکھنے میں صحیح لگتا ہوں میں, تاکہ میں بیٹھ نہیں سکتا زیادہ دیر, نہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. ابھی اس حالت میں کیا کام کروں گا؟ پھر وہی بات ہے, کمر کی تکلیف آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے بھی ایک کیس آئے تھے, کس طرح کا مسئلہ, جی. بظاہر بالکل ٹھیک لگتے تھے, لیکن تو یہ صرف 2.5 سے 3 لاکھ روپے اگر ہو جائیں 3 گے, لاکھ روپے اگر ہو جائیں ان کے لیے تو وسیم یہ- بھائی. میں چاہتا ہوں ان کا بھی پہلے ہم اماؤنٹ معلوم کر لیں, تاکہ وہ امداد اس کے ساتھ, پھر ہم بات چیت جتنا وقت بچے گا کر لیں گے, لیکن پہلے معلوم کر لیں کہ کیا ہے. اچھا, آپ ذرا مائک قریب کرنا. یہ کب چوٹ لگی ان کو؟ ان کے 8 سال ہو گئے بھائی جان. 8 سال ہو گئے. جی, بچوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کے موزاری برام ہے. پیدائشی جی, پیدائشی ہے ایسے 3 ہی. بیٹے ہیں, تینوں بیٹے ایسے ہیں, بیٹیاں ٹھیک ہے میری, بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. 2 بیٹیاں ہیں. جی, بڑی ہیں؟ نہیں ایک بڑی ہے ان سے, اور ایک سب میں چھوٹی ہے. یہ قریب کریے گا. آپ کیا کام کرتے تھے؟ میں کلر کا کام کرتا تھا. اچھا, کیا ہوا؟ اوپر سے گرا تھا دوسری منزل سے. دوسری منزل جی, یہ میرے مسانے کی کولے کی سب ہڈیاں ٹوٹی ہوئی, یہ جوڑ وغیرہ سب. اور آپ آپ بے بھی روزگار ہوتا ہو؟ ہے. جی, کچھ علاج کا سوچا, کچھ ڈاکٹر نے کہا کچھ؟ علاج بھی کروایا تھا, لیکن وہ بول رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں, یہ تو صحیح ہو گیا, لیکن اس کی وجہ سے یہ ہاتھ واتھ کچھ کام نہیں کر رہا. وسیم, ان کا بھی 2.5-3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے تقریباً اچھا, علاج کا. تو یہ دونوں فیملیز کی بہتر زندگی گزار سکتی ہیں اگر ہمارے پاس ہاں. 3-3 لاکھ روپے ہو جائیں. 3-3 لاکھ روپے ہو جائے ان کے لیے. سب سے ضروری چیز کہ کچھ ان کا روزگار کا بھی اس میں ہی کچھ ہو جائے. کچھ یا تو اتنی ہمت ہو کہ یہ کوئی پرچون وغیرہ کر سکتے ہیں آپ, کوئی چھوٹی سی دکان وغیرہ, پرچون وغیرہ میں تو بیٹھ سکتے ہیں, ادھر کوئی چلنا پھرنا تو ہے نہیں اس کے اندر. پرچون وغیرہ کوئی کام کر لوں گا انشاءاللہ. ہاں, کوئی ایسے وہ اس میں ہو سکتا ہے وسیم 50-1 ہزار روپے میں پرچون کا کام شروع ہو سکتا ہے. ہاں, 50 تو یہ بھی چلنا پھرنا نہیں, یہ بھی ہو جائیں گے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ پیسے کتنے ہی مل جائیں کیوں نہ, گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے جس سے 2 فیملیز کی
زندگیاں بدل سکتی ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا ان کے بچوں سے متعلق, تو انہوں نے اماں نے مجھے بتایا کہ وہ تو ہم بس بچوں کا تو یہی ہے کہ بس اب علاج بندی دوا وغیرہ چلتی رہے, بس ہر ڈاکٹر کو انہوں نے دکھا دیا ہے. تو اب یہ ماں اس احساس کے ساتھ جی رہی ہے کہ زندگی انہوں نے ایسے ہی گزارنی ہے, 3 معذور بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اب بس یہ ہے کہ جتنی امداد ہو جائے گی اتنی ذرا بہتر انداز میں زندگی گزر جائے گی. علاج نہیں ہو سکتا ہے جتنا انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا, یہ خود ان کی ماں نے مجھے بتایا ہے. لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کا جو واحد سہارا ہے یعنی کہ یہ ان کے شوہر, ان کا علاج ہو جائے تو کم سے کم وہ ایک خود جو ہے وہ کوئی اپنی گزر بسر شروع کر لیں گے. 3 لاکھ روپے کا ہے, صرف 3 لاکھ روپے کا. باقی ظاہر ہے زیادہ تو جتنا بھی ہو جائے اس سے اچھی کیا بات ہے, بہت اچھی بات. لیکن کم سے کم صرف یہ ہے. تو میں ان کی ذرا محفوظ صاحب کی وائف سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم, مائک ذرا قریب دیجیے گا. ان کو کب ہوا تھا یہ, اور اس سے پہلے آپ ٹھیک جا رہی تھی زندگی, سب ٹھیک تھا؟ اچھی خاصی ہماری زندگی تھی, صحیح ہم لوگ تھے. جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے سب گھر کا سامان بیچ دیا, سب کچھ بیچ دیا, قرضہ بہت چڑھ گیا. گھر کا کوئی گھر بھی اپنا نہیں ہے. دیور کا کار ہے, ہر وقت لڑیں گے جھگڑے کرتے ہیں, بولتے گھر سے نکل جاؤ. میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے, میں بچوں کو لے کے کدھر جاؤں. امی کے پاس جاؤ. اوہ اچھا, کتنے بھائی بہن ہیں؟ 3 بھائی بہن ہیں. سوری یار, غلطی ہو گئی مجھ سے. 2 بیٹے, ایک بیٹی اسکول. آپ جاتی ہیں اسکول؟ جی. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ KG2. KG2 میں. واہ. اور یہ بھائی جاتا ہے؟ نہیں. بھائی نہیں جاتا. اسکول میں مزہ آتا ہے وہ؟ جی. تو آپ پڑھ لکھ کے جب بڑی ہو جائیں گی تو امی دیں گی نا, جی. ہے نا, محنت کریں گی. جی. اور ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دے گا کہ آپ امی ابو کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. انشاءاللہ. وسیم, جی جی, بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی رخصتی ہے عید کے فوراً بعد. اچھا اچھا. اوہ, تو اگر کوئی یاد ہے, ہم یہ اکثر یہ دعا کرتے ہیں, اللہ جن کے گھر میں بے نکاحی بچی ہیں ان کو اچھے رشتے دے, یا اللہ ان کے مسئلے کو حل کرے. تو اگر 1 لاکھ روپیہ اوپر سے ہو جائے ان کی بچی کی رخصتی کے لیے, ہاں, تو کوئی ہے, کوئی اللہ کا ولی, کوئی میری بہن, یا کوئی ایک ایسا کوئی خاندان جن کی ابھی عید کے بعد شادی ہونے والی ہے, جہاں اپنی بیٹی کا گھر بسا رہے ہو, اس غریب کی بچی کا گھر بسا دو تاکہ اللہ رب العزت ہر قیمت پہ تمہاری بیٹی کا گھر بسائے. کتنے گھر ایسے ہوں گے ابھی وسیم عید کے بعد جہاں ابھی شادیاں ہوں گی. جی جی جی, سیزن ہوگا نا, سیزن ہوگا, یہ ابھی سیزن ہے بالکل آنے والا ہے. کوئی ہے جو فون کرے ہمیں اور ہمارے دل کو تسلی دے اور یہ خوشی دے کہ اس بچی کا گھر بس جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں ذرا ان سے بھی بات کرتا ہوں دوستوں سے. السلام علیکم, سلام. کیا حال ہے؟ صحیح ہے. خیریت سے ہو؟ ہاں, سائیکل ہے رو. ہاں, سائیکل. ہاں, سائیکل کیا کرو گے بھائی؟ سائیکل ہے, چلا رہے ہیں. اچھا, مجھے بہت شوق ہے, یہ بھائی نے ہاں. بڑا کون ہے؟ ٹھیک ہے, سائیکل کا بالکل کر دیں گے کچھ. اور بڑا وہ ہے, انہوں نے اور سب سے چھوٹا توڑ دی. انہوں نے توڑ دیا. اور سب سے چھوٹا کون ہے؟ یہ ہے, اچھا, ان کی بات کی بیٹی ہے نا. اچھا ماشاءاللہ. جی, ان کی 25ویں رخصتی ہے اس کی. ماشاءاللہ. جی, تو یہ ہے نا, اس کو بہت شوق ہے سائیکل کا نا. کہنے لگے ماموں سائیکل دلائے میں. ابھی اناؤنس کرتے ہیں بالکل بھائی, کچھ ذرا دیکھیں سائیکل کا کریں بھائی کچھ. اچھا جی, تو اور یہ جاتے ہیں اسکول وغیرہ؟ نہیں, کوئی بھی نہیں لیتا ان کو اسکول. بس لڑکے لوگ چھیڑتے رہتے ہیں کہ پاگل ہیں. دیکھیں ذرا بالکل نارمل ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ ہے کہ ان کے ہے نا ابو کو رکشہ مل جائے, روزگار ہو جائے تو اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. یہ کہ دیور کے گھر میں رہتی ہوں میں کرائے کے نا, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اپنا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے اپنا ایک اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے تو 70 کھولتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ ہے کہ ایک کام تو ہم نے وہ جو مشن شروع کیا تھا نا, ابھی اقرار تو نہیں ہے لیکن میں اور آپ یہ مشن آگے بڑھاتے ہیں, آج اقرار نہیں ہے تو, کہ سوسائٹی کے وہ جتنے بھی ایسے مہمان ہمارے پاس آتے ہیں جن کے گھر والے یا جن کے ادارے والے یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ہم اپنے طور پر چھوٹی سی کوشش ہے, پتہ نہیں اس سے فرق پڑے گا یا نہیں, اپنی کوشش تو کریں.
ہم ان کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں اور پھر ہم سوشل میڈیا پر میں اور اقرار اور ہم بڑی خوشی ہوگی آپ سے بھی کیا ہی گزارش اچھی ہم بات کم ہے۔ سے کم ایک دن اس کو اپنی ڈسپلے پکچر رکھتے ہیں یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ لوگ دھتکارے جانے کے قابل نہیں ہے بلکہ یہ لوگ سروں پہ بٹھائے جانے کے قابل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ تصویریں بنائیں گے اور اپنے مشہور کر دیں گے آپ لوگوں کو اتنی ساری تصویریں لگائیں گے ٹھیک ہے بھائی साइकिल आनून आनून हारून है हारून आजाद है हारून? बताते آپ کا نام ہارون ہے हाँ जी वो बिलाल भाई है बिलाल بلال ہے بلال سے بات کروں नहीं बिलाल को आती ही नहीं اچھا بلال بات نہیں کر سکتا اچھا ये दोनों नहीं कर सकते ये اور آپ کا نام کیا ہے वजाहत ہارون वजाहत نہیں وجاہت ہے نا ہارون تو یہ ہے वजाहत जी ٹھیک ٹھیک साइकिल आऊं साइकिल سائیکل ہو گئی سائیکل دیں گے آپ کو ٹھیک ہے سائیکل لے کے جائیں گے آپ صحیح ہے جی اگر کوئی ہمارے پاس کوئی اسپانسر کا نام بتا دیجیے گا کیا تو آپ ہم دونوں اسی کی میاں طرف سے بھی بیوی وہ کر دیں گے۔ آپس میں رشتہ دار ہیں رشتہ دار ہیں जी اچھا مجھے بتائیے گا پہلے کا جو آپ نے بتایا تھا وہ پھر عالم اس صاحب میں سے بولیں؟ کریں یا وہ دوسرے تھے نہیں نہیں دونوں کا وہی دوبارہ بولو اونچا بولو اس میں आपकी बुटीक में मेरा भतीजा काम करता था اچھا جی असद नाम था उसका اچھا ماشاء بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ٹھیک ہم انشاءاللہ ان کے آپ کے تینوں بچوں کا کے عید کا جوڑے کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا صحیح ہے بھائی اور ہمارے اسپانسر ہیں زینب ان کی جانب سے آپ کو زینب کوکنگ آئل ٹھیک ہے زینب کوکنگ آئل کی جانب سے سائیکل دیں گے آپ کو تالی مارو بھائی مجھے تو میں نے سائیکل دی مجھے نہیں تالی ماری تالی مارو یہ مجھے بٹھاؤ گے سائیکل میں بڑے تو خوش ہو گئے تینوں سائیکل میں بیٹھ کے تصویر کھینچائیں گے ساتھ ٹھیک ہے نا غائب نہ ہو جانا سائیکل لے کر تینوں बाबा बाबा को ये रिक्शा दिलाएंगे صحیح ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بھائی بس جنید جمشید صاحب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ہمیشہ الحمدللہ ٹھیک ہے جی کوئی اچھی خبر تو اب سناؤ معاملہ یہ ہے اچھی خبر ہے ہمارے پاس very اچھی good. خبر بالکل ہے الحمدللہ ہے جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو اس دوران مجھے یہ بتایا گیا کنٹرول روم سے ایک بندہ خدا ہے اور ان بندہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو یہ کمر کا مرض لاحق ہے اپنا نام بھی نہیں بتایا انہوں نے نہ انہوں نے اسٹوڈیو میں ٹیلی فون کی کال ملانے کا کہا انہوں نے صرف یہ کہا کہ اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا وہ بندہ خدا آپ کے علاج کا سارا خرچہ اٹھائیں گے انشاءاللہ واہ صحیح ہے جی؟ اور ایک اور بندہ خدا ہے عجیب وہ کون ہے وہ ہے زہیب صاحب ارے اللہ نے یہ کیسا نیک عالم کاٹن یہ آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئے ہیں زہیب صاحب عالم کاٹن ٹیکسٹائل والے اور کل مجھے اتنا اچھا لگا کل مجھے جب آپ نے بھی یہ دعا کی کہ انہوں نے تقریباً 70-75 لاکھ روپے دیے ہمیں انشاءاللہ میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی آمین کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اس سے 1000 گنا وسعت دے انشاءاللہ آمین کہیے دیجیے صاحب انشاءاللہ تو زہیب صاحب نے کال کر کے یہ کہا ہے کہ اس فیملی کا ان کا ایک اور بندہ خدا نے کر دیا اور ان کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ سارے کا سارا خرچہ عالم کاٹن ٹیکسٹائل کے زہیب صاحب اٹھائیں گے ان کا انشاءاللہ علاج کا تو آج ایک اور 2 بھائیوں نے اپنے 2 مزید پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ہے ماشاءاللہ. ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم تصویر بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک دفعہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے تالیاں بجا دیجئے زہیب صاحب بہت شکریہ بندہ خدا کا بہت شکریہ پاکستانیوں کو سلام ایک بار پھر مدد کرنے کے لیے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ